اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت عنترہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمیر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ وہاں 1 سال رہے، لیکن اس عرصے میں ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب سے فرمایا، عمیر کو خط لکھو۔ اللہ کی قسم، میرا تو یہی خیال ہے کہ عمیر نے ہم سے خیانت کی ہے۔ خط کا مضمون یہ تھا، جو ہی میرا یہ خط تمہیں ملے میرے پاس آ جاؤ، اور میرا خط پڑھتے ہی تم وہ سارا مال ساتھ لے کر آؤ جو تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے۔ خط پڑھتے ہی حضرت عمیر چل پڑے، اور حضرت عمیر نے اپنا چمڑے کا تیلا لیا اور اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا، اور اپنا چمڑے کا لوٹا غالباً تیلے سے باندھ کر لٹکا لیا، اور اپنی لاٹھی لی اور حمص سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رنگ بدلا ہوا تھا، چہرہ غبار آلود تھا اور بال لمبے ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور کہا، السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر نے کہا، آپ میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں صحت مند پاک خون والا ہوں، اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باغ پکڑ کر میں اسے کھینچ کر لایا ہوں۔ حضرت عمر سمجھے کہ یہ بہت سا مال لائے ہوں گے، اس لیے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ حضرت عمیر نے کہا، میرے ساتھ میرا تیلا ہے جس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھتا ہوں، پیالے میں کا بھی لیتا ہوں اور اسی میں اپنا سر اور اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں، اور ایک لوٹا ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں، اور میری ایک لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے تو اسی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، دنیا میرے اس سامان کے پیچھے ہے، یعنی میری ساری ضروریات اسی سامان سے پوری ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، تم وہاں سے پیدل چل کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تمہارا وہاں تعلق والا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو تمہیں سواری کے لیے کوئی جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا، وہاں والوں نے مجھے سواری دی نہیں اور میں نے ان سے مانگی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ برے مسلمان ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو کہ انہوں نے اپنے گورنر کا ذرا خیال نہیں کیا۔ حضرت عمیر نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبت سے منع کیا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ اور طبرانی کی روایت میں یوں ہے، میں نے تم کو جس چیز کی وصولی کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں ہے، اور وہاں تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ حضرت عمر نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، سوال تو بالکل واضح ہے۔ حضرت عمیر نے کہا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نہ بتانے سے آپ غمگین ہو جائیں گے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں سے مال غنیمت جمع کرنے کا ان کو ذمہ دار بنا دیا۔ جب وہ جمع کر کے لے آئے تو میں نے وہ سارا مال صحیح مصرف پر خرچ کر دیا۔ اگر اس میں شرعاً آپ کا حصہ بھی ہوتا تو میں وہ آپ کے پاس ضرور لے کر آتا۔ حضرت عمر نے کہا، تو کیا تم ہمارے پاس کچھ نہیں لائے؟ حضرت عمیر نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ تو بہت اچھے گورنر ہے،
کچھ لے کر نہیں آئے ہیں۔ عمیر کے لیے گورنری حمص کا عہد نامہ پھر لکھ دو۔ حضرت عمیر نے کہا، اب میں نے آپ کی طرف سے گورنر بننے کے لیے تیار ہوں اور نہ آپ کے کسی اور کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی قسم میں اس گورنری میں خرابی سے بچ نہ سکا۔ میں نے ایک نصرانی سے امارت کے زوم میں کہا تھا، اے فلانے، اللہ تجھے رسوا کرے، اور ذمی کو تکلیف پہنچانا برا کام ہے۔ اے عمر، آپ نے مجھے گورنر بنا کر ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اے عمر، میری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہے جن میں میں آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا اور دنیا سے چلا نہیں گیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر سے اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کا گھر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ جب حضرت عمیر چلے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا، میرا تو یہی خیال ہے کہ عمیر نے ہم سے خیانت کی ہے۔ یہ حمص سے ضرور مال لے کر آئے ہیں جسے اپنے ساتھ میرے پاس نہیں لائے، بلکہ سیدھے اپنے گھر بیچ دیا ہے۔ حارث نامی ایک آدمی کو 100 دینار دے کر حضرت عمر نے کہا، یہ دینار لے جاؤ، جا کر عمیر کے ہاں اجنبی مہمان بن کر ٹھہرو۔ اگر ان کے گھر میں فروانی دیکھو تو ایسے ہی میرے پاس واپس آ جاؤ، اور اگر تنگی کی سخت حالت دیکھو تو انہیں یہ 100 دینار دے دینا۔ حضرت حارث گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمیر دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے اپنی قمیض سے جوئیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت عمیر کو سلام کیا۔ حضرت عمیر نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آ جاؤ، ہمارے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ وہ سواری سے اتر کر ان کے ہاں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عمیر نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، مدینہ سے۔ حضرت عمیر نے پوچھا، آپ نے امیر المؤمنین کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اچھے حال میں تھے۔ حضرت عمیر نے پوچھا، مسلمانوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، وہ بھی ٹھیک تھے۔ حضرت عمیر نے پوچھا، کیا امیر المؤمنین شرعی حدود قائم نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کرتے ہیں، ان کے بیٹے سے ایک گناہ کبیرہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے اس پر حد شرعی قائم کی تھی اور اسے کوڑے لگائے تھے، جس سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس واقعے کے 1 ماہ بعد طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمیر نے کہا، اے اللہ، عمر کی مدد فرما، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عمیر کے ہاں 3 دن مہمان رہے۔ ان کے ہاں صرف جو کی 1 روٹی ہوتی تھی جسے وہ حضرت حارث کو کھلا دیا کرتے اور خود بھوکے رہتے۔ آخر جب فاقہ بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے حضرت حارث سے کہا، تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو فاقے پر فاقے آ گئے، اگر تم مناسب سمجھو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر حضرت حارث نے وہ دینار نکال کر ان کو دیے اور کہا، امیر المؤمنین نے یہ دینار آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ انہیں اپنے کام میں لائے۔ بس دینار دیکھتے ہی ان کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ان کی بیوی نے کہا، واپس نہ کرو، لے لو، آپ کو ضرورت پڑ گئی تو اس میں سے خرچ کر لینا، ورنہ مناسب جگہ خرچ کر دینا، ضرورت مندوں کو دے دینا۔ حضرت عمیر نے کہا، اللہ کی قسم، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں ان کو رکھ لوں۔ اس پر ان کی بیوی نے اپنی قمیض کے نیچے کا دامن پھاڑ کر انہیں ایک ٹکڑا دیا جس میں انہوں نے وہ دینار رکھ لیے اور فوراً گھر سے باہر گئے اور شہداء اور فقراء میں سب تقسیم کر دیے اور گھر واپس آ گئے۔ حضرت عمر کے قاصد یعنی حضرت حارث کا خیال تھا کہ حضرت عمیر ان کو بھی ان دیناروں میں سے کچھ دیں گے، لیکن ان کو کچھ نہ دیا اور ان سے کہا، امیر المؤمنین کو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ حضرت حارث حضرت عمر کے پاس واپس آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت حارث نے کہا، مجھے پتہ نہیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت عمیر کو خط لکھا
کہ جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے ملتے ہی خط رکھنے سے پہلے میری طرف چلے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، آپ نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے جو مرضی آئی کیا، آپ ان دیناروں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے ضرور بتاؤ کہ تم نے ان کا کیا کیا۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے ان کو اپنے لیے اگلے جہان میں بیچ دیا، یعنی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اور حکم دیا کہ حضرت عمر کو 1 وسق یعنی 5 من 10 سیر غلہ اور 2 کپڑے دے دیے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، غلے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں گھر میں 2 سا یعنی 7 سیر جو چھوڑ کر آیا ہوں، اور ان 2 سا کے کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اور رزق پہنچا دیں گے۔ چنانچہ غلہ تو لیا نہیں، البتہ دونوں کپڑے لے لیے، اور یوں کہا، فلانی فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہے، اسے دے دوں گا، اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ جب حضرت عمر کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا، اور ان کے لیے خوب دعائے رحمت و مغفرت کی۔ پھر ان کو دفن کرنے حضرت عمر پیدل مدینے کی قبرستان جنت البقیع گئے، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی اپنی آرزو اور تمنا ظاہر کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو، اور میں اس سے خرید کر اتنے غلام اللہ کے لیے آزاد کروں۔ دوسرے نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تیسرے نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اتنی جسمانی طاقت مل جائے کہ میں خود زمزم سے ڈول نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسا آدمی ہو جسے میں مسلمانوں کے مختلف کاموں میں اطمینان سے لا سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔